سرمایہ دارانہ نظام کی دوسری ذلتوں کے ساتھ ساتھ سماجی و معاشی بحران کے زوال نے خواتین پر جاری مسلسل ظلم و جبر کی لعنت میں مزید اضافہ کر دیا ہے۔ یہ ایک المیہ ہے کہ عورتوں پر تشدد، مثلا غیرت کے نام پر قتل، جنسی زیادتی اور تیزاب پھینکنے کے واقعات میں اضافہ ہوا ہے، اور ان واقعات کے خلاف بڑے پیمانے پر کسی قسم کی کوئی تحریک نظر نہیں آتی۔ دوسری طرف ملا اور رجتی سیاستدان بالواسطہ اور خاموش طریقے سے جاہلانہ رویوں کی حمایت کرتے نظر آتے ہیں، جس سے اس طرح کے مکروہ جرائم کرنے والوں کی حوصلہ افزائی ہوتی ہے۔ آزاد خیال سیاسی اور سماجی عناصر کی جانب سے ان اقدامات کے خلاف کی جانے والی کوششیں سطحی پیمانے کی ہیں اور ناکام رہی ہیں۔ 31 سال گزر جانے کے بعد بھی جمہوری حکومتیں وحشی آمر ضیاء الحق کے خواتین دشمن قوانین کا خاتمہ کرنے میں ناکام رہی ہیں۔ مردانہ تعصب اور تسلط پر مبنی سوچ اور رویے موجودہ سماج کے سماجی اور ثقافتی رجحانات کا حصہ بن چکے ہیں۔ عورتوں پر تشدد اور جنسی تفریق کی روک تھام کرنے والے ہر قانون کا خیر مقدم کیا جانا چاہیے، لیکن بے شمار قانون سازیوں کے باوجود خواتین، خاص کر محکوم و محنت کش طبقے کی خواتین کی حالت زار میں بہتری نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ محنت کش عورتیں دوہرے بلکہ تہرے جبر کا شکار ہیں۔ محنت کش خواتین کو کام کرنے کی جگہ معاشرے اور خاندان میں نہ صرف متعصبانہ رویوں کا نشانہ بنایا جاتا ہے بلکہ جنسی طور پر ہراساں بھی کیا جاتا ہے۔ لہذا جنسی استحصال کی سماجی و معاشی وجوہات کو سمجھے بغیر محض جنسی بنیادوں پر خواتین کے رنج و غم کا نہ تو کوئی ازالہ کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی اس سلسلے میں کوئی لاہ عمل مرتب کیا جا سکتا ہے۔ جنسی و معاشی استحصال سے آزادی کے لیے ہمیں طبقے اور جنس کے باہمی تعلق کو سمجھنا ہوگا۔ آج پاکستان میں بڑی تعداد میں خواتین سیاست، کاروبار، فنون لطیفہ اور دیگر شعبہ زندگی میں شہرت کما رہی ہیں، لیکن ان میں سے تقریباً تمام کا تعلق حکمران یا درمیانے طبقے سے ہے۔ ان کے مسائل، مصائب اور نصب العین سب کچھ محنت کش عورتوں کے ساتھ متضاد ہیں۔ نچلے طبقے سے تعلق رکھنے والی کوئی عورت اگر معاشی و سماجی طور پر بلند ہوتی بھی ہے تو وہ بالادست طبقے کا حصہ بن کر اپنی اصل طبقاتی بنیادوں سے منحرف ہو جاتی ہے۔ آخر مادی و سماجی حالات ہی شعور کا تعین کرتے ہیں، نہ کہ اس کا الٹ۔ آزاد خیال سوچ کا المیہ یہ ہے کہ وہ عورت کو تجارتی مال یعنی کموڈٹی اور کاروباری تشہیر کے ایک ذریعے سے زیادہ خیال نہیں کرتی۔ اگر مذہبی سوچ عورت کو ذاتی ملکیت اور غلام تصور کرتے ہوئے قید و بند تصور کرتی ہے تو آزاد خیال اشرافیہ اسے کاروبار اور منافعوں کی بڑھوتری کے لیے ایک اعلیٰ کار کے طور پر استعمال کرتے ہیں۔ اگر رجتی ذہنیت رکھنے والوں کا عورتوں پر ظلم و جبر غیر انسانی فعل اور غلامی ہے تو عورتوں کے جسموں کو اشیاء بیچنے اور منافع کمانے کے لیے استعمال کرنا بھی ان کی نجات نہیں ہے۔ عورتوں کی طرف تعصب اور تفریق پر مبنی رویے ان سماجی رشتوں سے برآمد ہوتے ہیں جو لالچ اور ہوس پر مبنی معیشت تخلیق کرتی ہے۔ لہٰذا یہ رویے جو سماجی نفسیات میں سرایت کر چکے ہیں دراصل اس سماجی نظام کی پیداوار ہیں جو انہیں پروان چڑھاتا ہے۔ یہ رویے تب تک ختم نہیں ہو سکتے جب تک ان مادی حالات اور بنیادوں کا خاتمہ نہ کیا جائے جن پر یہ سماجی و اقتصادی نظام کھڑا ہے۔ سرمایہ دارانہ نظام میں گھریلو کام کاج اور خواتین کی جانب سے کی جانے والی دوسری کئی طرح کی محنت و مشقت کا کوئی معاوضہ نہیں ہوتا۔ گھر بار اور اہل خانہ کا خیال رکھنا، بچوں کی پرورش اور تربیت اور اس طرح کے دوسرے بے شمار کام یہ نظام عورتوں سے بلا اجرت لیتے ہوئے ان کے سماجی رتبے اور معاشی حالات میں ابتری کا باعث بنتا ہے۔ لیکن یہ سب ایک جیسے نظام کی پیداوار ہی تو ہے جس میں شرح منافع کو بڑھانے کا سب سے اہم طریقہ اجرتوں میں کٹوتی ہے۔ لینن نے ایک بار لکھا تھا کہ موجودہ سماج میں غربت اور جبر کی بہت سی صورتیں پہلی نظر میں پوشیدہ رہتی ہیں۔ انتہائی اچھے عہد میں بھی پسماندہ علاقوں میں رہنے والے غریبوں، دستکاروں، مزدوروں اور ملازمین کے بکھرے ہوئے خاندان انتہائی مشکل حالات میں گزارا کرتے ہیں اور 2 وقت کی روٹی بمشکل پوری کرتے ہیں۔ یہی عورتیں سرمایہ داروں کے لیے شرمناک حد تک کم اجرت پر کام کرتی ہیں تاکہ اپنے اور اپنے خاندان کے لیے روٹی کے چند مزید ٹکڑے کما سکیں۔ آج کے جدید دور میں امیر گھرانوں سے تعلق رکھنے والی زیادہ تر خواتین کی زندگی فیشن یا شادی بیاہ کی تقریبات سے متعلق بحث و مباحثے کے گرد گھومتی ہے۔ اس کی بنیاد دولت، سماجی معیار یا کاروبار کی وسعت اور ملازمت کی نوعیت ہوتی ہے۔ ٹی وی پر چلنے والے ڈرامے بھی عورتوں سے متعلق غلامانہ تصورات ہی سماج پر تھوپتے ہیں۔ اس جنسی غلامی کو ملا اچھے کردار کا معیار قرار دیتے ہوئے مزید پروان چڑھاتے ہیں۔ اس سب کا اصل مقصد استحصال پر مبنی نظام کی ضروریات کے مطابق عورتوں کے سماجی کردار کو برقرار رکھنا ہے۔ عورتوں کے استحصال کو جاری رکھنے کے لیے معاشرے پر جھوٹی اقدار اور اخلاقیات مسلط کی جاتی ہیں جو اس نظام کی ضرورت بھی ہے۔ خاندان پر مردانہ تسلط بھی اسی نظام کی ضرورت ہے۔ اس نظام کا خاتمہ محنت کش مرد و زن متحد ہو کر ایک طبقاتی جدوجہد کے ذریعے ہی کر سکتے ہیں۔ ہر وہ رجحان جو اس طبقاتی جڑت کو توڑے، چاہے وہ تحریک نسواں ہو، وطن پرستی ہو یا مذہب ہو، رجتی اور رد انقلابی ہے۔
YouTube पर गूगली न्यूज देखने के लिए youtube.com की सर्च बार में गूगली न्यूज टीवी टाइप करें। गूगली न्यूज के पेज पर सुर्ख रंग के सब्सक्रिप्शन वाले बटन पर क्लिक करना ना भूलिए। YouTube पेज पर अपलोड होने वाली वीडियोस से बाखबर रहने के लिए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए। आपको हर नई वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मौसूल हो जाएगा।